الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات و تعلیمات کے متعلق بیان کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح ریاضت اور مجاہدہ کیا اور کس طرح اس راہ میں تکالیف، مشقت، پریشانیاں صبر اور ضبط کے ساتھ اٹھائیں اور پھر اس راہ میں قدم رکھا اور کامیابی کے ساتھ راہ سلوک کو طے کیا۔ آج اس کا دوسرا حصہ یعنی حضرت قطب ربانی کی تبلیغی خدمات، اس کے متعلق بیان کریں گے۔ وقت تو مختصر ہے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کی تبلیغی خدمات کو بیان کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاضت اور مجاہدے میں کمال حاصل کیا، اور جس طرح کہ آپ نے سنا کہ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ چلہ کشی کی، مسلسل روزے رکھے، کمبل کا لباس استعمال کیا، کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی، اور جب اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث العظم سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ اشرفیہ کی خلافت عطا فرمائی، یعنی بیعت کرتے ہی انہیں تمام سلاسل کی اور خصوصاً سلسلہ اشرفیہ کی خلافت عطا فرمائی، اور اس کے بعد تبلیغ دین کا حکم دیا۔ وہ واپس کوچوچے شریف تشریف لے گئے اور حضرت کا قیام دہلی میں تھا۔ آپ کے ایک پیر بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ طاہر میاں کلکتے میں میرے بہت سے جاننے والے ہیں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا تعارف لوگوں سے کراؤں اور اس کے بعد یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مختصر سا سامان لے کر ان کے ساتھ دہلی سے کلکتے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مریدین کے ہاتھ ٹھہرایا، جہاں وہ خود ٹھہرے حضرت کو بھی وہاں ٹھہرائے۔ لیکن اب کیفیت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کے اندر روحانیت ہو اس کے اندر کشش ہوتی، انسان کا دل اس کی جانب کھنچتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی جنگل میں جا کر بیٹھ گیا، مخلوق خدا وہیں پہنچ گئی۔ خواجہ غریب نواز نے کوئی بورڈ نہیں لگایا، اشتہار نہیں دیا کہ میں اجمیر میں ہوں، یہاں پر آ جاؤ، اور وہ تو ہندوؤں کی سرزمین تھی، وہیں لوگ پہنچ گئے، ہندو بھی پہنچ گئے، دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح داتا گنج بخش لاہور میں، مجدد الفسانی سرہند میں، محبوب الہی دہلی میں، بابا فرید پاک پٹن میں، مخدوم سمنانی کچوچے شریف میں، جتنے بزرگان دین ہیں کسی نے اشتہار نہیں دیا، کسی نے اعلان نہیں کرایا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آ جاؤ، جنگل میں جا کر بیٹھ گئے، خدا نے مخلوق خدا کو خود بخود بھیج دیا، سب پہنچ۔ تو حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے پر نور ولایت چمکتا تھا، اور جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کی جانب کھنچتا تھا۔ جو صاحب لے کر گئے تھے انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، نہ کوئی عبادت نہ ریاضت، بس نام کے پیر تھے، اور حضرت جو تھے وہ مجاہدہ کیے ہوئے تھے، چلہ کشی کیے ہوئے تھے، اور آپ کی شخصیت بھی تھی۔ جب دونوں برابر بیٹھتے تھے تو جو مریدین ملنے کے لیے آتے تھے تو پہلے حضرت کے پاس آتے تھے، بعد میں ان کے پاس جاتے، حالانکہ مرید انہی کے تھے، لیکن پہلے حضرت کے پاس اور اس کے بعد ادھر۔ اب ان کے دل میں تھوڑی سی جیلسی پیدا ہوئی، یہ کیا ہوا، میں تو ان کو لے کر آیا، ان کے تو تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ ایک ان نون آدمی کسی جگہ جائے
تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیر صاحب آئے ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ان سے ملو. وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے چہرہ دیکھا وہ خود ہی چلا گیا. ایک دن انہوں نے برداشت کیا، دوسرے دن برداشت کیا، تیسرے دن برداشت نہیں ہو سکا. انہوں نے علیحدہ میں کہا طاہر میاں میں تو آپ کو اسی لیے لایا تھا کہ آپ کا تعارف کراؤں گا، یہاں تو تعارف کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، میرے اپنے مرید بھی آپ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ میرا حلقہ ختم ہو جائے، لہذا آپ یہاں سے اب روانہ ہو جائے. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ بھئی اس جگہ تم مجھے لے کر آئی، یہاں مجھے کوئی جانتا نہیں، میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں. نہیں بہت ہو چکا، بس میں نے 2-3 دن برداشت کر لیا، بس 3 دن ہو چکے، اب آپ جائیے. ایسی جگہ اور ایسے موقع پر، اننون جگہ جہاں کوئی جانتا نہیں ہو، آپ ذرا تصور کریں آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا. لیکن حضرت فرماتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب میں 1 منٹ بھی یہاں رکوں، کہ جو مجھے لے کر آیا اور اس طرح، اور صبح کے وقت، یعنی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، نہ ناشتے کو پوچھا، نہ کچھ، صبح اٹھتے ہی کہہ دیا بس 3 دن ہو گئے اب آپ روانہ ہو جائیے. میں نے دیکھ لیا لوگ تو سب آپ کی طرف چلے جا رہے ہیں، میرا تو اپنا حلقہ ختم ہو جائے گا. فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ مجھے لے کر آؤ، تم خود خوشامد کر کے لائے، تم نے کہا تو میں آ گیا. چلو ٹھیک ہے، اللہ مالک. اپنی اٹیچی اٹھائی اور اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے. اب ذرا سا تصور کریں کہ آدمی ایسے مقام پر ہو، کہاں جائے. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی گھر نہیں تو اللہ کا گھر تو ہے. ایک مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جو امام صاحب تھے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہ میرا ایک بیگ ہے، یہ آپ اپنے حجرے میں رکھ لیں، اور میں کچھ دیر مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ چہرے سے لگتا ہے کہ کوئی خاندانی آدمی ہے، نور ولایت چہرے سے چمک رہا ہے، کشش ہے. اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، صرف اتنا کہا میں مسافر ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے. بغیر ناشتہ کیے صبح وہاں مسجد میں پہنچے، دوپہر ہو گئی، کچھ نہیں کھایا. امام صاحب نے دیکھا آپ نماز میں موجود ہیں، نماز کے بعد وہ چلے گئے، آپ پھر موجود ہیں، عصر میں آئے تو پھر موجود ہیں، مغرب میں ان کی ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی. پورا دن گزر گیا، صرف پانی پر گزارا. جب عشاء کی نماز ہو چکی تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اے اللہ کے حبیب مجھے اس مشکل کے دریا سے نکالیے، میں اس مشکل پریشانی کے دریا میں غرق ہو رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے اس سے باہر نکالیے، میرے حال پر رحم کیجئے، نظر کرم کیجئے. ایک تو اس کی بے وفائی کا صدمہ، غریب الوطنی، مسافر، کوئی جاننے والا نہیں، بھوکے پیاسے، عجیب کیفیت ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور پڑھتے پڑھتے آواز تیز بھی ہو گئی. اور آواز اللہ تعالیٰ نے بہترین آپ کو عطا فرمائی. جس وقت آپ تقریر کے دوران اشعار پڑھتے تھے یا تقریر سے پہلے کوئی نعت پڑھتے تھے تو پورے مجمع پر کیفیت طاری ہو جاتی. جب یہ کیفیت ہوئی سرکار نے سن لیا. جو سچے دل سے پکارتا ہے آقا سنتے ہیں. کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا اور اس میدان کا نام تھا دھرم تلہ کا میدان. ہو سکتا ہے کہ شاید آج بھی ہو. ایک عالم صاحب کو دعوت دی گئی تھی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے عین ٹائم پہ منع کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا. جلسے والے پریشان، ہم نے اتنا بڑا اہتمام کیا، اسٹیج لگایا، یہ کیا وہ کیا، اب مجبور ہیں، واقعی طبیعت خراب ہے. ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کوئی عالم مل جائے جو آ کر تقریر کر دے، کم سے کم جلسہ تو ہو جائے. پبلک آنا شروع ہو گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مسجد میں پہنچ گئے. امام صاحب سے کہا کہ اس طرح یہ مسئلہ ہے، اگر آپ چل کر تقریر کر دیں کچھ دیر، ہماری عزت رہ جائے گی، جلسہ ہو جائے گا بس. امام صاحب نے کہا میں تو تقریر کرنا جانتا نہیں، لیکن ایک بزرگ صبح سے ہماری مسجد میں آئے ہوئے، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ عالم بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں. چہرے سے لگتا ہے کہ عام آدمی نہیں ہے، وہ الگ ہی انسان. اور اس وقت جب وہ رو رو کر کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں تو آواز بہت پیاری ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو اس کے دل پہ اثر ہوتا. ہم چل کے ان سے پوچھتے ہیں، یقیناً وہ تقریر کرنا جانتے ہوں گے. وہ اگر چلے جائیں
تمہارا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جلسے والے جنہوں نے اہتمام کیا تھا اور وہ امام صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, آنسو پوچھے, پوچھا کیا ہے؟ کہا حضور یہ مسئلہ ہے کہ جلسہ تیار ہے, بہت شاندار انتظام ہے, اسٹیج ہے, سب کچھ ہے سب, لیکن جن صاحب کو بلایا تھا ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی, یہ مسئلہ. آپ چل کر تقریر کر دیں, ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے. فرمایا ٹھیک ہے. اس وقت بھی اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا مجھے کچھ کھلاؤ تو صحیح, میں تو صبح سے بھوکا ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں. لیکن حضرت فرماتے کہ نہیں, میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ان سے کچھ کہوں, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں. کوئی چیز, کوئی سوال, کوئی بات, نہ اس کی بے وفائی کا شکوہ, نہ اپنے بھوکا رہنے کا, کوئی چیز نہیں کی. کہا ٹھیک ہے جلسہ کیا ہے؟ کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ٹھیک ہے ہم تیار. آپ نے اپنی وہ اٹیچی منگائی, جبہ مبارک پہنا, تاج اشرفی اپنے سر پہ رکھا اور سمنانی جاہو جلال کے ساتھ تشریف لے. جیسے ہی جلسے گاہ میں پہنچے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت بلند ہو. لوگوں نے دیکھا, جلسے والے بھی دیکھ کر حیران, اور آپ نے جا کر اسٹیج پر رونق افروز ہو گئے. دیکھا کہ مجمع کثیر ہے, اعلان ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا بیان کروں, پھر سوچا کہ سرکار کے حسن و جمال پہ گفتگو کی جائے. اب غور کرو کہ دل پر چوٹ لگی ہوئی ہے, اس کی بے وفائی کا صدمہ بھی ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, غریب الوطنی بھی ہے, سب کچھ ہے, اور آقا کو بھی پکار چکے ہیں, تو پھر دل کی کیا کیفیت ہوگی, جذبات کیا ہوں گے. فرماتے ہیں بس اس کیفیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر گفتگو شروع کر دی. اور جب تقریر شروع کی تو فرماتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سامنے ایک اور اسٹیج لگا ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ تشریف فرما. کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, میں دیکھتا جاتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا جاتا ہوں. حضور کی آنکھیں ایسی تھیں, حضور کا چہرہ ایسا تھا, حضور کی زلفیں ایسی تھیں, سامنے میں دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں. مجمع پر کیفیت طاری ہے, نعرے تکبیر رسالت بلند ہو رہے ہیں, سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ آ کر آپ پر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں, کوئی آ کر عطر کی شیشیاں انڈیل رہا ہے. عجیب مجمع کی کیفیت. 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے تقریر کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا. اور اس کے بعد جب تقریر ختم کی تو چاروں طرف پیسے ہی پیسے پڑے تھے, عطر کی شیشیاں تھیں, پھول ہار لوگ ڈال رہے تھے. فرماتے مجھے نہیں پتا میں نے کیا بیان کیا اور لوگوں نے کیا میرے اوپر ڈالا, کیا نچھاور کیا. اور جب جلسہ ختم ہوا, صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ پیر کامل بھی ہیں, تو وہ سب کے سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اسی وقت کئی ہزار آدمیوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی. پہلی تقریر کلکتے میں آپ نے فرمائی, دھرم تلہ کے میدان میں. اب جب بیعت ہو گئے, اب وہ کہتا ہے میرے گھر چلیں, وہ کہتا ہے میرے گھر چلیں, وہ کہتا ہے میرے گھر چلیں. اب تو آپ ہمارے پیر ہیں, ہم سب آپ کے مرید ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ سوائے اللہ کے گھر کے کوئی گھر نہیں تھا, اور جب آقا کو پکارا اب سارے گھر کھلے ہوئے. اب سارے گھر کھلے ہیں, سب بلانے کے لیے بےتاب, خوشامد کر رہے ہیں, حضور آپ تو ہمارے پیر ہیں, ہمارے گھر قدم رکھ دی. اس وقت بھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ کھلاؤ. یہ ہے صبر, استقامت. کوئی اور ہوتا تو کہتا مرید ہو گئے, لاؤ پہلے مجھے کھانا تو کھلاؤ, میں تو صبح سے بھوکا ہوں. لیکن یہ حضرت کے صبر, استقامت, ضبط, کسی سے نہیں کہا. اور جب لوگ خوشامد کرتے رہے, فرمایا نہیں, میں کیونکہ اللہ کے گھر سے آیا ہوں پہلے وہیں جاؤں گا. کہیں نہیں گئے, اسی مسجد میں گئے. اور جب امام صاحب کو ساری صورتحال پتہ چلی, انہوں نے اپنا حجرہ کھول دیا, حضور آپ تو یہاں تشریف فرما ہوں, یہیں قیام فرمائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب میں اسی مسجد میں قیام کروں, مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہیں سے مجھے شہرت ملی, یہیں سے میں گیا, یہیں سرکار کو پکارا تھا. اس میں آپ رونق افروز ہوئے, اور پھر وہیں لوگ پھر آتے رہے, وہیں سے آپ جاتے رہے اور لوگ آتے رہے. یہ پہلی تقریر آپ نے کلکتے میں فرمائی اور وہیں سے آپ کی شہرت شروع ہوئی. اس کے بعد کئی سال تک مسلسل اسی مسجد میں قیام فرماتے رہے, کسی کے گھر نہیں گئے, باوجود یہ کہ مریدین کی کثیر تعداد تھی, ایک سے ایک بنگلے والے موجود, کوٹھی والے موجود. فرمایا نہیں, مجھے اللہ کے گھر میں ٹھہرنا ہے, اسی حجرے میں ٹھہرتے.
دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جلسوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لیکن قیام اسی مسجد میں۔ کئی سال کے بعد جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، پھر بھی کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ مریدین نے ایک بلڈنگ کرائے پر لی اور وہ سارا سال اس کا کرایہ دیتے تھے، اور حضرت جب سال میں ایک مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے تھے تو 3 مہینے اس بلڈنگ میں قیام کرتے۔ اس میں ایک پورا فلور حضرت کے لیے وقف تھا، ایک حجرہ تھا، اس میں آپ رونق افروز ہوتی تھا، بعد میں ایک ہال کمرہ تھا، باہر آ کر پھر وہاں مریدین کو خطاب فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، رویت و ہدایت کا سلسلہ، محفلیں، وہ سب وہاں پر ہوتی تھی۔ تو یہ پہلا آپ کا تجربہ تھا اس شہر میں، اور اس طرح آپ کی شہرت شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لے آئیں، پسماندہ علاقہ ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان کو صرف پتہ ہے مسلمان ہیں، باقی کچھ نہیں جانتے، نہ مسجدیں ہیں نہ مدارس ہیں، کچھ نہیں ہے، ہندوانی رسم و رواج ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات تو سب صحیح تھی، لیکن ایک بات تھی جو انہوں نے حضرت سے چھپائی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں جب داخل ہوتے تھے تو ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت پرانا اور بہت گھنا درخت تھا کہ اس نے پورے راستے کو گھیر رکھا تھا، یعنی اس کے نیچے سے گزرے بغیر آدمی گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک راستہ تو یہ تھا، اور اس درخت پر ایک بہت بڑی دیو کا اثر تھا۔ دن میں تو لوگ گزر جاتے تھے، دن میں بھی ڈرتے تھے گزرتے ہوئے، لیکن اکا دکا گزر ہی جاتے تھے، لیکن رات میں کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ جو بھی گزرا صبح اس کی لاش ملی، کوئی زندہ سلامت نہیں گزرا۔ تو اس لیے وہ بھوتوں کا درخت یا دیوؤں کا جو بھی لوگوں نے نام رکھا، وہ مشہور تھا کہ یہاں سے نہ گزرو۔ ایک اور راستہ تھا گاؤں میں جانے کا، لوگ وہ استعمال کرتے تھے خصوصاً رات میں، اور دن میں بھی کرتے تھے، لیکن دن میں اکثر یہاں سے گزر جاتے تھے بچ بچا کے، دن میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا تھا۔ اب وہاں پر حضرت کے مقام اور مرتبے پر آپس میں گفتگو ہوئی۔ مریدین نے کہا ہمارے پیر تو ولی کامل ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا نہیں تمہیں ماننا پڑے گا، ایسے بحث ہوتی رہی۔ ان کا چلو ایسا کرو، اگر اس درخت کے نیچے سے رات میں گزر جائیں ہم مان لیں گے تمہارے پیر ولی کامل، اور ان کو بتانا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مریدین نے بھی نہیں بتایا، اور حضرت کو اسی راستے پر لے آئے، اور وہ راستہ ایسا تھا کہ اس میں گھوڑے پر بیٹھ کر گزرتے تھے۔ تو آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا لیاقت علی خان، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے اور کھانا بہت اچھا پکاتے تھے۔ تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے فرماتے تھے یہی مرید کھانا پکائے، اور کبھی بھی انہوں نے بغیر وضو حضرت کے لیے کھانا نہیں پکایا، وضو کر کے پاک صاف ہو کے برتنوں کو دھو کے اتنے احتیاط کے ساتھ وہ کھانا پکاتے، اور انہی کے ہاتھ کا کھانا حضرت کو پسند تھا۔ جہاں قیام فرماتے تھے جس بلڈنگ میں، کوئی دعوت کرنا چاہتا تھا فرمایا سامان لے آؤ، ہمارے مرید لیاقت علی خان یہ پکائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ خیر، ایک گھوڑے پر حضرت سوار ہیں اور ایک گھوڑے پر آپ کے مرید لیاقت علی خان۔ اب وہ گاؤں والے بھی ساتھ ساتھ پورے جلوس کے ساتھ، لیکن جب وہ درخت قریب آیا اور دور سے نظر آنے لگا تو انہوں نے کہا حضرت آپ ادھر سے جائیے، ہم دوسرے راستے سے پہنچ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ یعنی ایک قسم کا ایک بات کو چھپایا حضرت سے کہ اس درخت پہ کچھ ہے، کچھ نہیں بتایا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو مر جاتا، ظاہر ہے اس کی لاش ملتی۔ حضرت تو عالم بعمل، صوفی باصفا اور ہر چیز کے مکمل جامع تھے، علم اور روحانیت۔ فرماتے کہ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے، اسی وقت اس راستے پہ آپ جائیے، ہم دوسرے راستے سے آگے جا کر گاؤں والوں کو بتائیں گے کہ حضرت آ رہے ہیں اور آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت قطب ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کر لیا کہ آگے کچھ مسئلہ ہے، اسی وقت میں نے اپنا حصار باندھا اور جو مرید تھے لیاقت علی خان ان کا حصار باندھا اور گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ جیسے ہی درخت کے قریب پہنچے، اب یہ دونوں بالکل تنے تنہا، ایک دم درخت سے آواز آئی اپنی خیریت چاہتا ہے تو واپس چلا جا، اور گھوڑے خود بخود رک گئے، پیچھے کی طرف مڑنے لگے۔ ایک ہیبت، جلال اور خوفناک آواز۔ آپ نے فرمایا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں یہیں سے گزرنا۔ کہا یہاں سے آج تک کوئی زندہ گزرا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا تم نے تو بتا دیا، لیکن ہم یہیں سے گزریں گے اور زندہ ہی گزریں گے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے بھی سوچا ہوگا یہ کون آ گیا میرا مقابلہ کرنے والا۔
تو فرماتے کہ جیسے ہی یہ کہا تو ایک دم ایک ہیبت ناک مخلوق اس درخت سے ظاہر ہوئی، تیزی کے ساتھ جیسے درخت سے کوئی نیچے کودا، اور بہت ہیبت ناک اس کی شکل تھی، اور ایسا تھا جیسے کہ ہاتھی نما کوئی ہوتا، اتنا موٹا تازہ اس کا جسم ایسا تھا۔ اور اس نے جیسے ہی حملے کی کوشش کی، فرماتے میں نے پڑھ کے اسی وقت پھونکا اور اس میں آگ لگ گئی، اور چیخنے کی آواز آئی، اور ایک دم آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد راکھ کا ڈھیر، اور جو مرید تھے آپ کے وہ تو اسی وقت بے ہوش ہو گئے، وہ تو مخلوق کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت نے پھر خود ہی اتر کے گھوڑے سے ان کو اٹھایا اور ان پہ پانی ڈال کر ان کو ہوش میں لائے، اور ادھر سامنے راکھ کا ڈھیر، ادھر مریدین نے سمجھا حضرت تو گئے، یہ تو آگ لگی ہے، انہوں نے دوسری طرف سے جا کے دیکھ لیا، انہوں نے کہا دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا تمہارے پیر میں کچھ نہیں ہے، دیکھو جن نے انہیں جلا دیا، ختم کر دی۔ آپ نے بڑی مشکل سے راستہ بنایا، ان کو اٹھایا، جو مرید تھے لیاقت علی خان، پانی ڈالا، چھیٹا دیا، جب ان کو ہوش آیا پھر دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے، سائڈ سے نکل کے پھر آگے گئے، دیکھا مریدین نے تو نعرے لگانے شروع کر دی۔ فرمایا تم نے تو کام کر دیا تھا، اگر ہماری پشپنائی نہ ہوتی، بزرگان دین ساتھ نہ ہوتے، غوث جیلانی، مخدوم سمنانی، تو تم نے تو کام کر دیا تھا۔ اب معافی مانگ رہے، نہیں حضور ہم تو دیکھنا چاہتے تھے آپ کا مقام کیا ہے، دیکھ لیا مقام تم نے۔ پھر آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں رات کے کسی حصے میں یہاں سے گزرے، کچھ نہیں ہوگا، ہم نے سب صاف کر دیا، سب پاک کر دیا۔ اسی طرح ضلع گیا میں ایک جادوگر تھا جو وہاں آتا تھا اور لوگوں سے اناج وصول کرتا تھا، اور جو نہیں دیتا تھا پھونک مار کے اس کے کھیت میں آگ لگا دیتا تھا، اس کے گھر میں آگ لگا دیتا۔ لوگ ڈر کے مارے پہلے سے اناج رکھتے تھے، پیسہ رکھتے تھے، تمہیں اتنا پیسہ دینا ہے، تمہیں اتنا اناج دینا ہے، تمہیں اتنے گندم دینے، سب کی ڈیوٹی لگا دی تھی، اور آ کر بڑے دھڑلے کے ساتھ، زور کے ساتھ وہ وصول کرتا تھا، اور سب کو پتا تھا اگر نہیں دیا یہ پھونک مارے گا، آگ لگ جائے گی۔ جا کے حضرت سے عرض کیا حضور اس طرح وہ آتا ہے، ہر 6 مہینے بعد آتا ہے، پریشان کر کے چلا جاتا ہے، ہم مجبور ہیں، بڑے بڑے عاملوں کو بلایا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم چلیں گے۔ حضرت قطب ربانی تشریف لے گئے، کہا کہ کب آئے گا؟ کہا حضور اس کے آنے کا ہی وقت ہے، 2-3 دن میں آنے والا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی گاؤں میں ٹھہر گئے، رات کو بالکل تنے تنہا اٹھے، رات کو 2 بجے تسبیح لے کر اس پورے گاؤں میں آپ نے ایک چکر لگایا اور پورے گاؤں کا حصار بند دیا۔ اس کے بعد آ کے اپنے قیام گاہ پر بیٹھے، فرمایا جاؤ کچھ نہیں ہوگا، جب وہ آئیں اس کو منع کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جادوگر اپنے وقت مقررہ پر آیا، لاؤ بھائی اناج لاؤ، پیسے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ اس نے کہا ہم نہیں دیتے۔ کہا نہیں دیتے؟ پھونک ماری، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا سمجھ گیا اچھا تم نے کسی کو بلایا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اس نے میرا جادو ختم کر دیا، میں اپنے گرو کو لے کے آتا ہوں، اس پیر سے کہنا یہیں رہے اور مقابلہ کرے۔ حضرت نے فرمایا ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ چلا گیا، 3 دن کے بعد آیا، اپنے بڑے بڑے گروؤں کو، چیلوں کو جو اس کے تھے جادوگر، ان کو لے کر، جن کی بھویں بھی سفید تھیں، وہ اپنے جھولے لے کر آئے۔ اور حضرت قطب ربانی اس وقت آپ کی جوانی کی کیفیت تھی، آپ کی ریش مبارک سیاہ تھی، اس نے کہا تو جوان ہے، ابھی تیرے بچے چھوٹے ہوں گے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو چلا جا۔ فرمایا نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے۔ کہا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ فرمایا فقیر میں کمال نہیں ہے، کمال صرف یہ ہے جو کمال تو دکھائے گا ہم اسے ختم کر دیں گے، اور کوئی کمال نہیں ہمارے اندر۔ آپ کی چرپائی بچھائی گئی، آپ اس پر رونق افروز ہوئے، سامنے جادوگر بیٹھے، اور انہوں نے جو چیز پڑھ کر پھینکی، کبھی رسی پھینکی تو سانپ بن گیا، مختلف چیزیں آپ کے پاس آئیں، آپ نے اپنے عصا مبارک سے چاروں طرف ایک گھیرا بنا کر اس کے اندر بیٹھ گئے، حصار باندھ دیا اور عصے کو زمین میں گاڑ دیا۔ جو چیز آئی اس گھیرے تک آ کر ختم ہو گئی۔ آخر میں اس نے ایک لوہے کا گھیرا نکالا، کہا یہ میرا آخری وار ہے، اس سے آج تک کوئی نہیں بچا ہے۔ فرمایا کر دے جو کچھ کرنا۔ اس نے اس کو یوں اشارہ کیا، وہ گھیرا اوپر کی طرف گیا، اور جب 6 فٹ بلند ہو گیا اس نے پڑھ کے پھونکا، اس سے آگ برسنے لگی۔ اس نے پھر یوں اشارہ کیا حضرت کی طرف، وہ گھیرا آیا اور حضرت کے سر سے 4 فٹ اوپر بلندی پر وہ رک گیا، اور اس سے آگ نکلی، حضرت کی چارپائی کے چاروں طرف آگ لگا دی، شعلے اٹھنے لگے۔ مریدین نے کہا آج تو حضرت گئے، اب تو ہو گیا کام، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت قطب ربانی فرماتے جب میں نے تپش محسوس کی، اب میں نے سوچا کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ فوراً آپ نے پڑھا وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا، 3 مرتبہ پڑھ کر گھیرے کی طرف اشارہ کیا، وہ گھیرا اسی طرح آگ برساتا ہوا جادوگروں کی طرف بڑھا،
اور جب ان کی طرف بڑھا انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ ہٹے، وہ زمین میں گھس گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین میں اتنے اندر چلا گیا کہ زمین پھاڑ کے اس نے پانی نکال دیا۔ اس کے بعد وہ سب بھاگنے شروع ہوئے، حضرت نے فرمایا ان سب کو پکڑ لو۔ انہوں نے کہا حضور یہ جادوگر ہیں، فرمایا جادو ختم ہو چکا، آپ کچھ نہیں، عام انسان ہیں۔ مریدین نے جا کر ان سب کو پکڑ لیا حضرت کے پاس، کسی نے کہا مارو، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا الٹا لٹکا دو، کسی نے کہا کچھ کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان سے پوچھو ان کا کیا علاج کیا جائے، تم نے اتنے دن مسلمانوں کو پریشان کیا، ان سے پیسہ وصول کیا، اناج وصول کیا، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا جادو آج تک کسی نے ختم نہیں کیا تھا، آپ واحد شخص ہیں جس نے ہمارا سب جادو ختم کر دیا، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سب مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا جاؤ، معاف کر دیا۔ وہ سب کے سب مسلمان ہوئے اور ان کو دیکھ کر 1000 ہندو اسی وقت مسلمان۔ اس طرح حضرت قطب ربانی نے اپنی کرامات کے ذریعے، اپنے روحانی کمالات کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے مساجد وہاں قائم فرمائی، مدارس قائم فرمائے، دہلی سے دینی کتابیں لے کر گئے، وہ وہاں جا کر دیں، 1 گھنٹے وہاں درس دیا اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، بنیادی عقائد، بنیادی تعلیمات ان کو دیں، تب جا کے 12-13 سال میں سچا پکا سنی مسلمان بنا۔ یہ آپ کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ حضرت قطب ربانی حضرت اشرف المشائخ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی طرح اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔